السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبا کر کے دیکھ، فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبا کر کے دیکھ، چھوڑ اب سارے ذکر، ذکر مولا کر کے دیکھ، کون کس کے کام آیا، کون کس کا ہے ہوا، کون کس کے کام آیا، کون کس کا ہے ہوا، سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ، سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ۔ گرامی قدر علماء کرام، بزرگان محترم اور میرے پیارے دوستو، اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو تھوڑی دیر کے لیے مبارک رات میں، مبارک مہینے میں اپنے گھر میں یعنی مسجد میں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔
حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ارشاد عالی ہے، مسجد میں آنے والا اللہ کا مہمان ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین خود اس کے میزبان ہوتے ہیں۔ ہم اپنے گھر میں اسی کو بلاتے ہیں جس سے محبت ہوتی ہے، جس سے خصوصی تعلق ہوتا ہے۔ اللہ پاک بھی اپنے گھر میں انہی بندوں کو بلاتے ہیں جن سے اللہ کو محبت ہوتی ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے دنیا میں ہمیں اپنا مہمان بنایا ہے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی اپنا مہمان بنائے۔ میں آپ کو سچ کہتا ہوں کہ میں کوئی لمبا چوڑا بیان آپ کے سامنے کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں۔ بیان ہم بہت سنتے ہیں، اب تو عمل کی ضرورت ہے۔ بس ایک خزانہ آپ کو دینا ہے، اگر آپ توجہ سے سنیں تو سنیں گے انشاءاللہ۔ تھک تو نہیں گئے؟ نیند آتی ہے؟ ارے سوتے تو نہیں نا؟ سونے کی رات نہیں ہے، یہ جاگنے کی رات ہے، اور صرف جاگنے کی رات نہیں بلکہ عبادت میں لگ کر جاگنے کی رات ہے۔ اس لیے آپ نے سنا ہے کہ جو سو جاتا ہے وہ کھو جاتا ہے، اور جو جاگ لیتا ہے وہ کچھ نہ کچھ پا لیتا ہے۔ آپ نے وہ سنا ہوگا، 4 دوست کسی زمانے میں ایک جگہ جمع ہو گئے اور چاروں دوستوں کو بڑی زبردست بھوک لگی۔ اب بھوک بھی بڑی عجیب و غریب لگی، لیکن کھانے کا کوئی نظم و انتظام نہیں۔ چاروں دوست مل کر کھانا تلاش کر رہے ہیں کہ کہیں سے کہیں کھانا نظر آ جائے، ہم کھا لیں۔ اللہ نے کھانے کا انتظام کر دیا، اس لیے کہ بولو کھلانے والا کون؟ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، بولو روزی دینے والا کون؟ واللہ خیر الرازقین، کھلانے پلانے والا کون؟ اب کھانے کا انتظام ہوا، لیکن کھانے کا انتظام صرف ایک آدمی کا ہوا، اور بھوک کتنوں کو لگی؟ بولو 4 کو، اور کھانا کتنوں کا ملا ہے؟ ایک آدمی کا۔ ایک آدمی کھاوے تو دوسرے 3 کو بھوکا رہنا پڑے۔ اب چاروں نے مل کر مشورہ کر لیا، ہر کام مشورے سے ہوتا ہے تو اس میں بھلائی ہوتی ہے، خیر ہوتی ہے۔ چاروں نے مل کر مشورہ کر لیا کہ کھانا تو ملا ہے لیکن کھانا صرف ایک آدمی کا ملا ہے اور بھوک چاروں کو لگی ہے۔ اب مشورہ چاروں کر رہے کہ پیٹ کس کا بھرے، ایک کھاتا ہے دوسرے 3 بھوکے رہتے ہیں۔ تو چاروں نے سوچا کہ چلو ایک کام کرتے ہیں، رات کو سو جاتے ہیں اور سوئیں گے، جس کا خواب سب سے اچھا ہوگا وہ صبح میں پورا یہ کھانا کھا لے گا۔ ارے خواب تو سمجھتے ہو؟ ارے آپ کو آتے کہ نہیں آتے؟ کبھی خواب دیکھے ہوں گے؟ آتے ہیں نا خواب، آتے کہ نہیں آتے؟ آتے، خواب بھی آتے ہیں۔ ایک آدمی کے بارے میں لکھا تھا کہ وہ روزانہ رات کو سوتا تو چشمے پہن کر سوتا۔ کسی نے پوچھا بھئی چشمے پہن کر کیوں سوتا ہے؟ کہ خواب آوے تو صاف نظر آوے، خواب آوے تو صاف نظر آ جائے، اس لیے چشمے پہن کر سوتا ہوں۔ آپ کو سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے کہ یہاں راجستھان کے لوگ زیادہ رہتے ہیں، راجستھان کے۔ حالانکہ راجستھان والے میری بات بہت اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں کہ میرا زیادہ تر راجستھان میں جانا زیادہ ہوتا ہے۔ تب چاروں نے مشورہ کیا کہ صبح میں اٹھیں گے، جس کا خواب سب سے زیادہ اچھا ہوگا وہ یہ کھانا کھا لے گا۔ اب پہلا آدمی اٹھا اور کہنے لگا بھائی پورا کھانا مجھے دے دو، اس لیے کہ میں نے بہت بہترین خواب دیکھا ہے۔ تم نے تو خواب دیکھا ہوگا زمین پر دیکھا ہوگا، میں تو پہلے آسمان پر گھوم رہا تھا، اور پہلے آسمان پر جو اللہ کا نور، جو اللہ کی تجلی، وہ تمہیں کہاں نصیب ہوئی ہوگی۔ تو دوسرے آدمی نے کھڑے ہو کر کہا ارے بیٹھ جا، تو پہلے آسمان پر تھا، میں تو تیسرے آسمان پر تھا، اور تیسرے آسمان پر جو اللہ کا نور، جو اللہ کی تجلی، وہ تجھے کہاں نصیب ہوئی ہوگی۔ اب تیسرا آدمی سوچنے لگا کہ اگر میں 5ویں پر جاؤں گا تو چوتھا ڈائریکٹ 7ویں پر جائے گا، تو بولو تیسرا ڈائریکٹ کہاں پہنچا؟ ارے بولو نا کہاں پہنچا؟ 7ویں پر۔ اور تیسرے آدمی نے کہا بھئی تم نے خواب دیکھا کوئی پہلے پر کوئی تیسرے پر، میں تو 7ویں آسمان پر، اور 7ویں آسمان پر جو اللہ کا نور، جو اللہ کی تجلی،
وہ تمہیں کہاں نصیب ہوئی ہوگی. لیکن چوتھا ایک آدمی اٹھنے کو تیار نہیں ہوگا, شاید یہاں کسی علاقے کا باٹینا کا ہوگا, اٹھتا ہی نہیں, اپنے چادر کو اپنے منہ سے ہٹانے کو تیار نہیں. اب 3 دوست پریشان ہو گئے, ارے بھوک بڑی زبردست لگی ہے, تو بھی تو اپنا خواب سنا, تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ چوتھا آدمی کہتا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ, اللہ معاف فرمائے, اللہ ایسا خواب کسی کو نہ دکھائے. ارے تم نے تو خواب دیکھا ہے, میں نے تو حقیقت دیکھی ہے کہ رات کو ایک ڈراؤنی شکل والا میرے پاس آیا اور مجھے آ کر کہنے لگا یہ پورا کھانا کھا لے ورنہ تیری گردن کو اڑا دوں گا. تو میں کیا کرتا, جب مجھے اپنی جان پیاری تھی تو میں نے پورا کھانا بولو کھا لیا. لیکن دوسرے 3 دوست بڑے پریشان, بھوک تو دوسرے تینوں کو بھی لگی تھی. اب چوتھے نے جب یہ بات کہی تو دوسرے تینوں نے کہا کہ ارے جب تجھے رات کو کوئی ڈرانے والے آیا, کوئی تجھے دھمکانے والا آیا, کوئی تجھے دھمکی دینے کے لیے آ گیا تو ہمیں اٹھا دیتا, ہم تیری مدد کو پہنچ جاتے. تو وہ بھی بڑا چالاک تھا, چونکہ یہاں کے لوگ ہوتے بھی ہیں چالاک, وہ بڑا چالاک تھا. بہت چلایا لیکن کسی نے میری نہیں سنی. ارے میری آواز جاتی تو دنیا تک رہتی. کوئی پہلے آسمان پر گھوم رہا ہے, کوئی تیسرے آسمان پر گھوم رہا ہے, کوئی 7ویں آسمان پر گھوم رہا ہے, تو وہاں میری آواز کیسے پہنچ سکتی ہے؟ تو اصل مجھے بتلانا یہ ہے کہ جاگنے پر کچھ نہ کچھ بولو ضرور مل جاتا ہے. ابھی مجھ سے پہلے جو حضرت مولانا آئے انہوں نے فرمایا کہ یہ رات بیان کی, تقریروں کی نہیں, اللہ سے مانگنے کی ہے. آج میں آپ کو ایک خزانہ دینا چاہتا ہوں, آپ لیں گے انشاءاللہ. بس اسی خزانے پر ہم اپنی بات کو مکمل کریں گے. اللہ سے دل سے دعا کر لو. دیکھو یہ رمضان کا مہینہ گزرنے کو ہے, اب کچھ چند گنے چنے دن باقی رہ گئے ہیں. اللہ سے دل سے دعا کر لو, جتنے دن غفلت میں گزر گئے ہیں اللہ پاک ہم سب کو معاف فرمائے, اور جتنے دن باقی رہ گئے ہیں اللہ پاک ہمیں ان کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے. بہت سے لوگ کہتے ہیں رمضان المبارک کا مہینہ مہمان ہے, آیا ہے چلا جائے گا, لیکن حقیقت یہ ہے رمضان المبارک کا مہینہ مہمان نہیں, مہمان تو ہم خود ہیں. اس لیے کہ رمضان المبارک کا مہینہ تو قیامت تک بار بار آتا رہے گا, لیکن آئندہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہمارے رہنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. بہت سے لوگ گزشتہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہمارے درمیان میں موجود تھے, وہ اس رمضان میں ہمیں نظر نہیں آتے ہیں. اس لیے اللہ سے دل سے دعا کرتے رہو, اللہ زندگی میں بار بار رمضان کا مہینہ نصیب فرمائے. اگر یہ ہمارا آخری رمضان ہے تو اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمیں محروم نہ فرمائے. ہر ایک مدینہ منورہ جانا چاہتے, بولو کون کون چاہتا ہے مدینہ جانا؟ ہر ایک کی دل کی یہ تمنا ہے کہ مرنے سے پہلے ایک مرتبہ مدینۃ المنورہ کا سفر کر لے. بولو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہر ایک کے دل کی یہ تمنا ہے, ہر ایک کے دل کی یہ چاہت ہے. میں آپ کو مدینۃ المنورہ کا ایک واقعہ سنانے والا ہوں, بس اسی پر بات کو ختم کرنا ہے. دیکھو وقت گزرنے والی چیز ہے, ہم سب کی یہ چاہت ہوتی ہے ہمارا ہر آنے والا دن جانے والے دنوں سے اچھا ہونا چاہیے. بولو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اللہ سے ایسی عزت مانگنی چاہیے جس کے بعد کبھی ذلت نہ ہو, اللہ سے ایسی مالداری مانگنی چاہیے جس کے بعد کبھی غربت نہ ہو, اللہ سے ایسی خوشحالی مانگنی چاہیے جس کے بعد کبھی تنگحالی نہ ہو, اللہ سے ایسی ہدایت مانگنی چاہیے جس کے بعد کبھی گمراہی نہ ہو. مدینۃ المنورہ کا یہ واقعہ, ایک صحابی سخت بیمار, اور جو شخص میرے بھائیوں سن لو, روزانہ 313 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرے. کتنی مرتبہ بولو؟ 313 مرتبہ. کون سا درود شریف پڑھے؟ بہتر درود شریف تو وہی ہے جس کو ہم نماز میں پڑھتے ہیں, لیکن اگر اتنا وقت نہیں ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, یا اللہم صلی علی محمد, یہ چھوٹا سا درود شریف 313 مرتبہ پڑھے. علماء نے لکھا ہے کہ اللہ پاک اسے بہت جلد مدینۃ المنورہ کا سفر کروائیں گے, اس کے لیے مدینۃ المنورہ کے سفر کے اسباب بہت جلد پیدا فرما دیں گے. اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ پاک خواب میں زیارت نصیب فرمائیں گے, اور 313 مرتبہ درود شریف پڑھنے والے کو اللہ پاک کینسر, ہارٹ اٹیک, یعنی ایسی بیماریاں جن سے آدمی قبر کے حوالے ہو جاتا ہے, مر جاتا ہے,
جان لیوا تمام کی تمام بیماریوں سے اللہ پاک اس کی حفاظت فرمائیں گے، اور 313 مرتبہ درود شریف پڑھنے والے کو اللہ پاک حلال پاکیزہ روزی اپنے فضل و کرم سے نصیب فرمائیں گے، اور روزانہ 313 مرتبہ درود شریف پڑھنے والے کو اللہ پاک دنیا میں بھی ذلیل ہونے سے بچا لیں گے اور آخرت میں بھی ذلیل ہونے سے بچا لیں گے۔ مجھے مختصر بتلانا یہ ہے، ہر عبادت کے مقبول اور مردود ہونے کے چانسز ہیں۔ بولو، نماز مقبول بھی ہو سکتی ہے، مردود بھی ہو سکتی ہے، روزہ مقبول بھی ہو سکتا ہے، مردود بھی ہو سکتا ہے، زکوٰۃ مقبول بھی ہو سکتی ہے، مردود بھی ہو سکتی ہے، حج مقبول بھی ہو سکتا ہے، مردود بھی ہو سکتا ہے، عمرہ مقبول بھی ہو سکتا ہے، مردود بھی ہو سکتا ہے، لیکن درود شریف ایک ایسی عبادت ہے، چاہے دل سے پڑھو، چاہے بغیر دل کے پڑھو، چاہے اخلاص سے پڑھو، چاہے ریاکاری سے پڑھو، درود شریف ہر حال میں اللہ کی بارگاہ میں منظور ہوتا ہے، ہر حال میں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے۔ مدینۃ المنورہ میں ایک صحابی سخت بیمار، اور بیماری بولو کس کی طرف سے آتی ہے؟ ارے بولو کس کی طرف سے؟ اور شفا دینے والا کون؟ اللہ۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ اور جب آدمی بیمار ہوتا ہے، بیمار ہونے کے بعد کسی سے شکوے شکایت نہیں کرتا ہے، بلکہ صبر کرتا ہے اور اپنی بیماری اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں بتلاتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے صبر کرنے کی برکت سے زندگی بھر کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ مدینۃ المنورہ میں ایک صحابی سخت بیمار، اور ایسی بیماری کہ پورا جسم کمزور ہو چکا ہے، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں، چلنے کی طاقت نہیں، بیٹھنے کی طاقت نہیں، پورا جسم کمزور ہو چکا ہے۔ میرے بھائیوں، جب ہم ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پڑھیں گے اور مبارک زندگی سنیں گے تو یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہوں گے، ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ اگر ہم سے کوئی محبت کرنے والا تھا تو وہ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ مدینۃ المنورہ میں وہ صحابی سخت بیمار، جن کے اندر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں، ہمارے نبی صحابی کا حال معلوم کرنے کے لیے آئے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جب بھی ہمارا کوئی پڑوسی بیمار ہو جائے، کوئی رشتہ دار بیمار ہو جائے، کوئی تعلق والا بیمار ہو جائے، مسجد کا ساتھی بیمار ہو جائے، تو ضرور اس کی خیر خیریت کو معلوم کر لینا چاہیے، اس کا حال پوچھ لینا چاہیے۔ بہت سی مرتبہ ہوتا ایسا ہے، ہمارے ایک اچھے بول کی وجہ سے سامنے والے کی آدھی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرا کوئی امتی کسی مسلمان کے دل کو خوش کر دے، چاہے اچھا بول کے دل کو خوش کر دے، چاہے اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کر کے دل کو خوش کر دے، دل خوش کرنے کی برکت سے اللہ پاک ایک فرشتہ پیدا فرماتے ہیں، اور وہ فرشتہ قیامت تک اللہ کی حمد و ثنا کرتا رہتا ہے، اور اس حمد و ثنا کا ثواب، تعریف کا ثواب دل خوش کرنے والے بندے کو ملتا ہے۔ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب میرا کوئی امتی کسی مسلمان بھائی کی ملاقات کے لیے یا بیمار کی عیادت کے لیے نکلتا ہے، گھر کی ملاقات یہ معمولی ملاقات نہیں ہے، مسلمان بھائی کی ملاقات کے لیے نکلتا ہے یا بیمار کی خیر خیریت کو معلوم کرنے کے لیے نکلتا ہے، اللہ پاک اس کے پیچھے ایک فرشتہ لگا دیتے ہیں، اور وہ فرشتہ پکار کر کہتا ہے، تم کتنے بابرکت ہو، تمہارا چلنا کتنا بابرکت ہے، یقیناً تم نے اپنا ٹھکانہ جنت میں بنا لیا۔ تو میرے بھائیوں، وہ صحابی سخت بیمار، اور ایک حدیث میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب میرا کوئی امتی کسی بیمار کا حال معلوم کرنے کے لیے جاتا ہے، آسمان سے فرشتے پکار کر کہتے ہیں، تم خوش رہو، تم خوش رہو، تم خوش رہو۔ تو بولو، جسے خوش رہنے کی دعا فرشتے دیتے ہوں گے، اس کی زندگی میں خوشیاں آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ ضرور آئے گی۔ ہمارے نبی وہ بیمار صحابی کا حال معلوم کرنے کے لیے تشریف لائے، تو ہمارے نبی نے وہ بیمار صحابی سے پوچھا، اللہ کے بندے بیماری کے دن گزر رہے ہیں، پورا جسم کمزور ہو چکا ہے، ان بیماری کے دنوں میں تم اللہ سے دعا کیا مانگتے ہو، اللہ سے سوال کیا کرتے ہو؟ اور میرے بھائیوں، یاد رکھو، جب بھی کوئی تکلیف آئے کسے کہنا چاہیے؟ ارے بولو، کس سے کہنا چاہیے؟ اللہ سے کہنا چاہیے۔ لوگ تو ایسے ہماری تکلیفوں کو رو کر سنتے ہیں،
دنیا والے ہماری تکلیفوں کو رو رو کر سنتے ہیں اور دوسروں کے سامنے ہنس ہنس کر بیان کرتے ہیں، اور پیدا کرنے والے اللہ سے تکلیفوں کو کہیں گے، پیدا کرنے والے اللہ کو تکلیفیں سنائیں گے۔ بولو باپ کے پاس سب بیٹا روتا ہے، ارے ماں کے سامنے بیٹا ضد کرتا ہے تو باپ کو بیٹے کا رونا پسند آتا ہے؟ نہیں آتا ہے، بلکہ باپ چاہتا ہے میرا بیٹا روئے نہیں، میرا بیٹا چپ ہو جائے، میرا بیٹا جو چیز مانگ رہا ہے میں اسے عطا کر دوں۔ تو پیدا کرنے والا اللہ تو بہت زیادہ مہربان، یہ 70 ماہ نہیں، 70 ماہوں سے بھی کئی گنا زیادہ مہربان پیدا کرنے والا اللہ۔ جب اللہ کے سامنے کوئی اللہ کا بندہ روئے گا تو اللہ کو رحم آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اور بیماروں کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں موجود ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ عمر، جب کوئی آدمی بیمار ہو جائے تو اس کو دعاؤں کے لیے کہو، اس لیے کہ بیمار آدمی کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح قبول ہوتی ہے۔ اب صحابی نے کیا کہا معلوم ہے آپ کو؟ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی، یہ دنیا کی زندگی تو تھوڑے دنوں کی زندگی ہے، ختم ہو جائے گی۔ بولو دنیا سے ہر کسی کو جانا ہے کہ نہیں جانا؟ دنیا ہر کسی کو چھوڑ دینی ہے، دنیا کی زندگی تو تھوڑے دنوں کی زندگی ہے، ختم ہو جائے گی۔ اصل تو آخرت کی زندگی ہے، اصل تو مرنے کے بعد کی زندگی ہے۔ اس لیے بہت اچھی بات بیان فرمائی ہے، انسان سنبھل جا اب بھی تو، اللہ کو ناراض کرتے ہوئے سنبھل جا، حرام کھاتے ہوئے، حرام کماتے ہوئے، جھوٹ بولتے ہوئے، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہوئے، لوگوں میں نفرتیں پھیلاتے ہوئے، آپس میں لڑائی جھگڑوں میں زندگی گزارتے ہوئے سنبھل جا۔ ارے نمازوں کو چھوڑتے ہوئے سنبھل جا، ارے رمضان المبارک کے مہینے کے روزوں کو چھوڑتے ہوئے سنبھل جا، کسی پر ظلم کا معاملہ کرتے ہوئے سنبھل جا، کسی پر زیادتی کا معاملہ کرتے ہوئے سنبھل جا۔ انسان سنبھل جا اب بھی تو، انسان سنبھل جا اب بھی تو، مٹی میں ایک دن جانا ہے، تیرے بڑے بھی چلے گئے اور تیرا بھی نمبر آنا ہے۔ لیکن کب چلے جانا ہے بولو کسی کو معلوم نہیں۔ فکر عقبا کی کر آج ہی بے خبر، فکر عقبا کی کر آج ہی بے خبر، کل نہ کر کل کا کوئی بھروسہ نہیں، کل نہ آئی کبھی اور نہ آئے گی کل، کل نہ آئی کبھی اور نہ آئے گی کل، کل تو کیا ایک پل کا بھروسہ نہیں۔ پتہ نہیں زندگی کا چراغ کب بجھ جائے، بولو ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اور جس اولاد کی محبت میں اللہ کو ناراض کرتے رہے، جس اولاد کی محبت میں نہ حرام کی پرواہ کی ہے نہ حلال کی پرواہ کی ہے، جس دنیا کی محبت میں آپس میں لڑائی جھگڑے کر کے زندگی گزارتے رہے، حقیقت کیا ہے؟ جب ہم دنیا سے جاتے ہیں تو معاملہ کیا ہوتا ہے؟ جائے گا جب جہاں سے، جہاں یعنی دنیا، جائے گا جب جہاں سے کوئی نہ ساتھ ہوگا، جائے گا جب جہاں سے کوئی نہ ساتھ ہوگا، 2 گز کفن کا ٹکڑا تیرا لباس ہوگا۔ تو صحابی نے کہہ دیا اللہ کے نبی یہ دنیا کی زندگی تو ختم ہو جائے گی، جب دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی تو بیماری بھی ختم ہو جائے گی، دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی تو دکھ بھی ختم ہو جائے گا۔ اے اللہ تو دنیا کی زندگی میں جتنی تکلیفیں دینا چاہتا ہے مجھے دے دے، لیکن آخرت کی تکلیف سے تو مجھے بچا لینا، آخرت کی تکلیف سے تو مجھے محفوظ فرما لینا۔ صحابی کو یقین ہے کہ آخرت کی تکلیف کے مقابلے میں بولو دنیا کی کوئی تکلیف نہیں ہے، آخرت کی راحت کے مقابلے میں بولو دنیا کی کوئی راحت نہیں ہے۔
اب ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدلا اور صحابی کی یہ بات کو سن کر آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ اللہ کے بندے ایسی دعا مانگتے ہو؟ ارے ایسی دعا نہ مانگو، اس لیے کہ تم دنیا کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے ہو۔ بولو دنیا میں تھوڑی سی تکلیف ہمیں پہنچے، گرمی برداشت ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، سردی برداشت ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، زندگی میں کوئی اور دکھ آ جائے بولو ہمیں برداشت ہوتا نہیں ہے۔ تو جب دنیا کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی ہے تو آخرت کی تکلیف کیسے برداشت ہوگی؟ اب ہمارے نبی نے ایک دعا بتلائی ہے، بس وہ دعا میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں، اور ہم سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، حاکم کی حکومت میں وہ طاقت نہیں جو طاقت اللہ پاک نے دعاؤں میں رکھی ہے، ڈاکٹروں کی دوائیوں میں وہ اثر نہیں جو اثر اللہ پاک نے دعاؤں میں رکھا ہے، تعویذ والے باپوؤں کے تعویذ میں وہ پاور نہیں جو پاور اللہ پاک نے دعاؤں میں رکھا ہے۔ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سے بڑھ کر اللہ کے نزدیک کوئی مکرم چیز نہیں۔ ایک حدیث میں ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان مبارک سے یہ بات بیان فرمائی، دعا مومن کا ہتھیار یعنی پاورفل چیز، طاقتور چیز، دین کا ستون ہے اور آسمان و زمین کا نور ہے، اور ہم اللہ سے مانگتے تو بولو اللہ ہماری ضرور سنتا ہے۔ ادعونی استجب لکم، اس دعا کی برکت سے اللہ پاک رزق میں بہت زیادہ برکتیں نصیب فرمائے گا۔ قرض میں ڈوب چکے ہیں، ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے، ہم محنت کرتے رہیں گے، کوشش کرتے رہیں گے، اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے قرض سے چھٹکارا نصیب فرمائے گا۔ گھر میں جوان بیٹا ہے، گھر میں جوان بیٹی ہے، لیکن کوئی مناسب رشتہ نہیں ملتا، اللہ نیک سالے جوڑے کے آسمانوں سے فیصلے فرمائے گا۔ بولو بتاؤ کہ تھک گئے؟ یہ دعا سننی ہے کہ آئندہ سنیں گے؟ سننی ہے، توجہ سے سنیں گے انشاءاللہ اور عمل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اب وہ دعا کوئی مشکل نہیں، اور بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو سجایا، جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو بنایا، سب سے زیادہ اگر ہمارے نبی نے اپنی زندگی میں کوئی دعا مانگی ہے تو یہی دعا مانگی ہے جو میں ابھی آپ کو بتلانے جا رہا ہوں، کوئی مشکل دعا نہیں۔ قرآن کریم کے دوسرے پارے میں، بولو کون سے پارے میں؟ اکثر لوگوں کو یاد ہوگی، یاد ہے تو پڑھو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یاد ہے؟ یاد نہیں ہے تو یاد کریں گے انشاءاللہ قرآن کریم کے دوسرے پارے میں۔ اب دعا کا ترجمہ سنو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ تو میری دنیا اچھی بنا دے، میری دنیا بہتر بنا دے۔ بولو جس کی دنیا خود اللہ بہتر بنانے کا فیصلہ کر لے، اس کی دنیا کو کوئی اجاڑ سکتا ہے؟ اس کے بزنس پر کوئی جادو کر سکتا ہے؟ اس کی دکان کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اس کے کاروبار کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اس کے بیوی بچوں کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ جس کی دنیا خود اللہ بہتر بنا لے اس کی دنیا بولو کوئی اجاڑ سکتا نہیں ہے۔ تو اللہ سے دنیا کی بھلائی مانگنی چاہیے، دنیا کی بھلائی مانگنا بولو کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، اللہ سے دنیا بہتر سے بہتر مانگنی چاہیے۔ جب بھی ہم وضو کرتے ہیں، بولو وضو کرتے ہیں نا، تو وضو کرنے میں کیا ہونا چاہیے؟ جب وضو کرے تو درمیان میں دنیا کی باتیں بولو نہیں کرنی چاہیے۔ اس وقت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا بتلائی، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اے اللہ تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ہمارے نبی دعا مانگ رہے ہیں، ووسع لی فی داری، اور تو مجھے وسیع فیسلٹی والا مکان عطا فرما دے، کشادہ گھر نصیب فرما دے، اور میری روزی میں مجھے برکت نصیب فرما دے۔ تو بولو اللہ سے دنیا اچھی مانگی جا سکتی ہے، دنیا کا اچھا مانگنا بولو کوئی گناہ کا کام نہیں ہے۔ پھر فرمایا وفی الآخرۃ حسنہ، اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے خوش نصیب ہونے کی بہت ساری نشانیاں ہیں، ان میں سے 4 نشانیاں یہ ہیں۔ نمبر 1 جس کو اچھا مکان مل جائے، فیسلٹی والا مکان مل جائے۔ نمبر 2 جس کو اچھا پڑوسی مل جائے۔ نمبر 3 جس کو VIP گاڑی VIP سواری مل جائے۔ اور نمبر 4 بیوی کو اچھا شوہر اور شوہر کو اچھی بیوی مل جائے۔ تو وہ
بڑے خوش نصیب ہیں۔ تو فرمایا وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، اے اللہ تو میری آخرت بھی اچھے سے اچھی بنا دے۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ پاک ایسے اعمال کی توفیق نصیب فرمائے گا جن اعمال سے آخرت سنورتی ہے، جن اعمال سے جنت سنورتی ہیں، جن اعمال سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اور فرمایا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اے اللہ تو مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لینا۔ تو میرے بھائیوں، حدیث شریف میں موجود ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے بیان کرنے والے فرماتے وہ بیمار صحابی جن کے اندر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تھی، چلنے کی طاقت نہیں تھی، بیٹھنے کی طاقت نہیں تھی، اس دعا کا اہتمام کیا، اللہ نے مکمل شفا نصیب فرما دی، مکمل تندرستی نصیب فرما دی۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی لا علاج بیماری میں مبتلا ہو جائے، ایسی بیماری کے ڈاکٹر جواب دے چکے ہیں، ایسی بیماری کے طبیب و حکیم جواب دے چکے ہیں، وہ اس دعا کا اہتمام کرے، اللہ پاک ضرور شفا نصیب فرمائیں گے، ضرور عافیت کا معاملہ فرمائیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس دعا کو کتنی مرتبہ پڑھنا، یہ سوال ہے نا، کتنی مرتبہ پڑھنا، تو اس کی کوئی تعداد فکس نہیں ہے، جتنا اللہ پاک توفیق دے، دن میں 10 بار پڑھو، 20 بار پڑھو، 50 بار پڑھو، 100 بار پڑھو، ہر نماز کے بعد ایک ایک بار پڑھو، فائدہ ضرور ہوگا۔ اور میرے بھائیوں، ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو دنیا میں کوئی سچا انسان نہیں، ہم ہمارے نبی کو آزما سکتے نہیں، ہمارے نبی اپنی مرضی سے بولو کوئی بات کرتے نہیں تھے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ یوحیٰ، اللہ فرماتے میرے محبوب جو بھی بولتے ہیں، زبان میرے محبوب کی ہوتی ہے، کلام بولو کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کا ہوتا ہے۔ یقین کے ساتھ پڑھیں گے فائدہ ضرور ہوگا، لیکن بغیر یقین کے پڑھیں گے ٹرائی کرنے کے لیے، تجربہ کرنے کے لیے، تو میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہتا ہوں ہمارا تجربہ بھی انشاءاللہ غلط ثابت نہیں ہوگا۔ لیکن آخری ایک بات، سارے وظیفے بعد میں ہیں، 5 وقت کی نماز پہلے ہے۔ آپ لوگ بیان سنتے سنتے تھکے نہ تھکے، میں باتیں کرتے کرتے تھک گیا۔ بس آخری ایک بات، آج کی مجلس میں بیٹھنے والے صرف 2 کام کی نیت کر لے، کرتے ہیں انشاءاللہ، بس یہ 2-3 منٹ میں یہ 2 کام آپ کے سامنے رکھنے ہیں، 2 کام کی نیت کر لے۔ اگر یہ 2 کام ہم اپنی زندگی میں کرتے ہیں، دنیا والے ہمیں اچھا سمجھے نہ سمجھے، دنیا والے ہمیں اللہ کا ولی مانے نہ مانے، دنیا والے ہماری عزت کرے نہ کرے، پیدا کرنے والا اللہ کہے گا میرا بندہ تجھ سے اچھا میرے نزدیک کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ نمبر 1، 5 وقت کی نماز کا ہو انشاءاللہ، پڑھیں گے۔ رمضان کا مہینہ چلا جائے گا، مسجدیں بند نہیں ہوگی، مسجدیں کھلی ہوگی، نمازوں کا خاص طور پر اہتمام کریں گے۔ نماز پڑھو گے، سب سے بڑا انعام مرنا ہے، اللہ موت کے وقت ضرور کلمہ نصیب فرمائے گا، روزی میں برکت نصیب فرمائے گا، ہم اللہ کے سامنے جھکیں گے، اللہ پوری دنیا کو ہمارے سامنے جھکائے گا، پوری دنیا کو ہماری عزت کرنے پر مجبور کر دے گا، لیکن ہم اللہ کے گھر سے دور بھاگیں گے، اللہ کے سامنے نہیں جھکیں گے، تو پھر ہمیں دنیا والوں کے سامنے جھکنا پڑے گا، دنیا والوں کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ اس لیے میرے پیاروں، پہلا کام بولو کیا کرنا ہے؟ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ عید کے بعد سے نماز کی چھٹی نہیں، بلکہ ہمیشہ نماز کا اہتمام کریں گے۔ اور دوسرا کام، اپنی ذات سے کسی کو دکھ مت پہنچاؤ، کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ، کسی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر سکتے تو بولو اس کے ساتھ برا سلوک بھی نہیں کرنا چاہیے، کسی کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ نہیں کر سکتے تو اس کے ساتھ برائی کا معاملہ بھی بولو نہیں کرنا چاہیے۔ کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانو تو کر کے دیکھو، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانو تو مر کے دیکھو، بھلے عمل کا بھلا نتیجہ، بھلے عمل کا بھلا نتیجہ، برے عمل کا برا نتیجہ، جن لوگوں نے برا کیا ہے چل کر ان کا گھر دیکھو،
کسی کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے، کسی کو ستانے والے، کسی کے ساتھ برائی کا معاملہ کرنے والے، اللہ پاک ان کی زندگیوں سے چین و سکون چھین لیتا ہے۔ آخری حدیث، اللہ بولو بڑے کریم کہو بے شک، بڑے رحیم پوری زندگی گناہوں میں گزر جائے، پوری زندگی نافرمانی میں گزر جائے، لیکن صرف ایک مرتبہ کہہ دیا جائے استغفر اللہ، کہو استغفر اللہ، پھر کہو استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، جس کے معنی یہ ہے کہ اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ اللہ آسمان پر فرماتے ہیں میرے بندے تو نے مجھ سے معافی مانگی ہے، میری عزت کی قسم میں نے تیری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، اور ایسا معاف کیا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جیسا کہ تو نے گناہ کیا ہی نہیں تھا، جیسا کہ تو نے اللہ کی نافرمانی کی ہی نہیں تھی۔ لیکن دو گناہ ایسے ہیں، زندگی کے دو کام ایسے ہیں، ان کی سزا مرنے کے بعد تو ملتی ہی ملتی ہے، لیکن مرنے سے پہلے دنیا میں بھی ضرور ملتی ہے۔ نمبر ایک، جس نے اپنے ماں باپ کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کیے ہو، ماں باپ کو ستایا ہو، ماں باپ کو ناراض کیا ہو، اسے مرنے سے پہلے بولو دنیا میں بھی ضرور سزا ملتی ہے۔ تو آج کی مبارک رات میں ماں باپ سے معافی مانگیں گے، ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو۔ ماں باپ کا بدل کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے احسانات کے بعد، اللہ کے نبی کے احسانات کے بعد اگر ہم پر سب سے زیادہ کسی کے احسانات ہیں تو ہمارے ماں باپ کے احسانات ہیں۔ اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص ضعیفوں پر مہربانی کرے، کمزوروں پر مہربانی کرے، ماں باپ کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے، اور اپنے ماتحتوں پر احسان کا معاملہ کرے، ہاتھ نیچے کام کرنے والوں پر بھلائی کا معاملہ کرے، ہمارے نبی نے اپنی سچی زبان مبارک سے یہ بات بیان فرمائی، اللہ پاک اس کے لیے مرنے کے وقت تک وہ آسان فرما دیں گے، اسے سلامتی والی، عافیت والی، عزت والی موت نصیب فرمائیں گے۔ تو پہلا کام، ماں باپ کے ساتھ برا سلوک بولو کبھی نہیں کرنا۔ اور دوسرا کام، جس نے کسی پر ظلم کیا ہے، ذاتی کا معاملہ کیا ہے، کسی کا دل دکھایا ہے، سامنے والا کمزور ہے، لیکن بولو پیدا کرنے والا اللہ کمزور نہیں ہے۔ سامنے والے کمزور نے جواب نہیں دیا، اس نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا ہے، لیکن پیدا کرنے والے اللہ کی طرف سے جب جواب ملتا ہے تو اللہ کے جواب کا ہم مقابلہ بولو کر سکتے نہیں ہے۔ بس اللہ سے دل سے دعا کر لو، جتنا وقت غفلت میں گزر گیا اللہ پاک ہم سب کو معاف فرما دے، جتنی زندگی باقی ہے اللہ کے احکام کے مطابق، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارنے کی ہم سب کو توفیق و سعادت نصیب فرمائے، ہماری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے، اللہ کے احکام کے مطابق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے، اخلاق مصطفیٰ والی زندگی نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔